اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں سپارہ کی سورہ انعام اور چھٹا رکوع۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں تمہیں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، وہ یہ کہ تم کسی کو شریک نہ بناؤ اس کے ساتھ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، اور ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور انہیں بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کی باتوں کے نزدیک بھی مت جانا جو ظاہر بھی ہوں یا چھپی ہوئی۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دے دیا ہے سوائے حق کے، اور یہ وہ باتیں ہیں جس کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور قریب بھی مت جانا یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت احسن ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اتنی ہی جتنی کہ اس کو برداشت کی طاقت ہو، اور جب بھی بات کرو تو انصاف کی بات کہو اگرچہ کہ معاملہ رشتہ داروں کا ہی ہو، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور بے شک میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے تو اس کی پیروی کرو، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا حکم تمہیں اللہ نے دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، پھر عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ پوری کر دے نعمت ان پر جو نیک عمل کرتے ہیں، اور تاکہ تفصیل ہو جائے ہر چیز کی، اور یہ کتاب باعث ہدایت و رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائیں۔ پچھلے سبقوں میں ہم نے جو اس کا سورہ الانعام میں پڑھ رہے ہیں، کچھ چیزیں لوگوں نے خود بخود اپنے اوپر حرام قرار دے دی، اور کچھ معمولی باتوں کو جائز اور ناجائز کا مسئلہ بنایا جس کو اللہ نے ڈسکس ہی نہیں کیا تھا۔ جیسے آج کل کے دور میں ہمارے یہاں بھی بے شمار ایسے معاملات پیدا ہو گئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزرو پیش نہیں کیا اپنے۔ کفر اسلام تو بہت دور کی بات ہے نا کہ جی وہ کفر کے دائرے میں شامل ہو جائے گا، کوئی بات ایسی بہت مخصوص باتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مشرکین میں سے ہو جاؤ گے۔ مخصوص حدیں ہیں اور وہ بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشنز میں ہیں، لیکن یہاں ہمارے ہاں جب علماء دین نے تھوڑا سا ڈھیل دی ملا کو اور خود ساختہ مولوی کو، جو پڑھے لکھے بغیر، کسی درس میں جائے بغیر، کچھ سیکھے بغیر ہی وہ اس کو ایک 1.5 اینٹ کی مسجد مل گئی تو اس نے بے شمار نئی اختراعیں نکالی، اور اس نے کفر اور اسلام کے نئے فتوے اخذ کیے جو کہ پبلک میں بہت بکے اور بک رہے ہیں، جس میں ٹوپی پہننے کا مسئلہ لے آ رہے بازار میں، ٹوپی کیسی ہونی چاہیے، اور ٹوپی ہوگی تو کیسا ہوگا، ٹوپی نہیں ہوگی تو کیسا ہوگا، پگڑی ہوگی تو کیا ہوگا اور پگڑی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا۔
पैंचा ऊंचा होगा तो क्या होगा, पैंचा नीचा होगा तो क्या होगा। अजीब व गरीब मसाइल जिनका कुरान शरीफ में तो कोई जिक्र नहीं, और ना ही इसके ऊपर कीनली कोई अल्लाह के नबी ने कोई मखसूस सबक दिया हो सहाबा कराम को बिठा करके, आ जाओ भाई मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, टोपी ऐसे पहननी है, पगड़ी इस रंग की होगी और ऐसे बांधनी है, वरना तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो। ऐसी कोई हदीस मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है हो सकता है, बड़े बड़े सियाने लोग हैं उनके पास किताब, लेकिन कहीं मुस्तरद इसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं आए, और अगर आए होंगे तो मेरा उम्मीद है, मुझे शायद गलत हो, कि इस पर कुफर इस्लाम की कम से कम बात नहीं होगी कि जी टोपी या दस्तार या पैंचा ऊंचा या नीचा या रफादैन करना या छोड़ना या हाथ ऊपर बांधने या नीचे बांधने, ढेर सारे अजीब व गरीब किस्म के मसाइल, उसमें कुफर और इस्लाम की कोई बात हुई हो कि जी आदमी काफर हो जाएगा अगर ऐसा करे। लेकिन बाद में बेशुमार चीज़ें ऐसी आई, और ये पीछे बीमारी बनी इसराइल में भी रही है, और अजीब व गरीब चीज़ें, जैसे पीछे आपने पढ़ा ना, फलां जानवर मर्दों के लिए हलाल, फलां औरतों के लिए हलाल, मर गया तो यूं होगा, जिंदा होगा। अजीब व गरीब कवानीन अखज़ किए और कहा कि ये अल्लाह ने कहा है, वो सिवाय अपनी मनफियत के उसमें कुछ भी नहीं था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इन्हें बुलाएं और इन्हें बताएं कि हराम और हलाल क्या है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जो तुम्हारी किताब में भी लिखा है और हमारी किताब में भी लिखा है। शरीक मत बनाओ अल्लाह के साथ किसी चीज़ को, माँ बाप के साथ एहसान करो। अब ये क्योंकि बहुत ही मुश्किल सबक है, अब तो मुसलमान तो ये पक्का समझ चुका है इस बात को कि जी मैं तो शरीक नहीं ठहराता अल्लाह के साथ किसी, जबकि ये बड़ी गलतफहमी है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप बड़ा दावा कर दें कि जनाब मैंने तो कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया ही नहीं। बड़ा मुश्किल सवाल है, ये अपने आप से करना चाहिए। डिस्कस करने से तो आदमी ऐसे ही फंसता ही जाएगा, लेकिन उसको सोच लेना चाहिए कि अगर बार बार कुरान शरीफ में लिखा है तो क्या हम वाकई इसको पूरा कर रहे हैं, या कोई मसला तो नहीं पैदा पीछे हुआ है। तो बंद करवाओ बच्चों को यार। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, ना कत्ल करो अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही उन्हें रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी। इसके बारे में उलमा हजरात ने बहुत तफसीलें बयान की हैं, और ज़्यादातर इसको कॉन्ट्रसेप्शन से रिलेट किया है कि जी माने हमल जो तरीके हैं उसके साथ रिलेट करते हैं इसको। एक लिहाज से शायद ठीक भी करते हैं, ये उससे भी रिलेट हो सकता है कि जनाब आप औलाद की पैदाइश में वक्फा रखें और औलाद की कसरत ना करें, वरना आपके माली हालात इसकी इजाज़त नहीं देते। प्रैक्टिकली माशरती तौर पे ये इतना बड़ा सच बन गया है कि लोगों को समझाना खासा मुश्किल है। दोनों साइड पर चूंकि एक्सट्रीम चली गई ना, तो अल्लाह ताला ने एक्सट्रीमिज्म से दोनों साइड पे ही मना किया। पिछले असबाग में शायद आपको याद हो हमने इस पर बात की थी कि इन आयात से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जी बस बच्चे ही पैदा करना शुरू कर दे आदमी, और यही इस्लाम है और यही अल्लाह का हुक्म है कि बच्चों की हौज जफर मौज लगाने शुरू कर दे। मियाँ बीवी के बिल्कुल कॉन्सेंट की ज़रूरत होगी, उनकी सेहत देखी जाएगी, उनका बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए कि वो हेल्दी हैं, वो इस लायक हैं कि वो आइंदा आने वाली नस्ल को, आइंदा आने वाली औलाद को, आइंदा आने वाली जान को संभाल भी सकते हैं या नहीं। ये कुछ सवाल तो ज़रूरी हैं जो कि कोई उसमें गैर शरई बात नहीं होगी कि अगर आप एक ज़िंदगी को दुनिया में ला रहे हैं तो पहले आप कैपेबिलिटी शो करें, आप अहलियत शो करें कि आप इसके अहल हैं या नहीं। आप उसको क्या माहौल देंगे, क्या आप उसको घर देंगे, क्या आप उसको रिहाइश देंगे, क्या अच्छी तालीम और तरबियत आपके उसमें कंट्रोल में आ चुकी है जो आप बच्चे तक डिलीवर करेंगे, आप उसको क्या देंगे। नानू नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, रिज़्क़ तो हम ही देते हैं तुम्हें भी और उन्हें भी। ये तो अल्लाह ताला का फैसला है, ये मुझे और आपको और किसी को शक होना नहीं चाहिए इस बात में। बिल्कुल ठीक बात। माशरे में वो कहाँ खड़ा होगा बच्चा, और आप किस माहौल से हैं, माँ बाप और बाप दादा और परदादा और वो नाना और परनाना किस माहौल से आ रहे हैं, और आइंदा आने वाली नस्ल को क्या माहौल मिलेगा, इस सवाल को ज़रूर दोबारा से देख लेना चाहिए।
خاص طور پہ یہ بال بچے پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے یہ تو براہ راست خواتین سے ریلیٹڈ ہے. مردوں کا تو اس میں کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے، بہت تھوڑا کنٹریبیوٹ کرتا ہے مرد اس میں. باقی اولاد کو سنبھالنا اور وہ اس کو اٹھا کر رکھنا اور اولاد کی پیدائش اور صحت کے مسائل اور سرجری سے گزرنا یا دوائیوں کا استعمال وہ اور لیکٹیشن پیریڈ، دودھ پلانے کا سارا یہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہے. تو جب وہ 99% آپ کہیں کہ جی خواتین کا معاملہ ہے تو ان کی مرضی اور منشا، ان کی خوشنودی ضروری ہوگی. تو باقاعدہ ان کے حقوق ہیں اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں سخت ریزرو رکھے کہ بھائی تم عورتوں کی مرضی کو تو پیچھے ہی پس پش ڈال دیتے ہو، اور بہت سختی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت سخت باتیں کی ہوئی ہیں کہ ان کو تم کمتر نہ سمجھو اور ان کے پرائیورٹی دو. اور آپ اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی آپ نے کر کے دکھا، حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کا آپ نے ان کو پرائیورٹی دے کر مشاورت کرنی، اور وہ بھی کمال سیانی خاتون تھی، ظاہر ہے وہ تو عام تو خواتین میں سے نہیں تھی، وہ تو بڑی اعلیٰ. اور امہات المومنین کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیشن سے بالکل دلیل ہے اس کے اوپر کہ آپ ان کے کانسنٹ کے بغیر، ان کی مشاورت کے بغیر فیملی میٹرز نہیں ڈسکس کرتے تھے. فیملی میٹرز میں ان کو باقاعدہ انوالو رکھا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ دیکھیں آپ تو جو امہات المومنین ہیں، نبی کے خاندان والیاں، ان کی بیگمات عام عورتیں نہیں ہوں. تم نے تو مثال بننا ہے، آگے ساری دنیا تمہاری مثالیں دے گی، تو تمہارا لیونگ سٹائل، لیونگ سٹینڈرڈز کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا اور خواتین کو باقاعدہ ایڈریس کیا ہے کہ آج آپ ایک سونے کا ہار مانگ رہے ہیں، ضرورت پوری کر لیں گے، کل تو ضرورت دوبارہ پیدا ہوگی، یہ ہار کتنے دن چلے گا، اور ضرورت پوری، کل پھر ضرورت پیدا ہوگی تو پھر آپ ایک اور ہار کی ڈیمانڈ کریں گے، اور پرسوں پھر ایک اور ضرورت، پھر ایک اور. تو یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ چل جائے گا. یہ تو ہو جائے گی ایک عام آدمی والی بات. لیکن نبی کے خاندان والے عام لوگ نہیں ہوتے، ان پہ کچھ خاص ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل قرآن شریف میں اسی لیے لکھی ہے کہ وہ عورتوں سے مخاطب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعلیٰ شرین طریقہ آپ نے حدیث میں، صحیح حدیث میں پڑھا ہے کہ خاص طور پہ جو عید کے مواقع ہوتے تھے، عید کے، آپ عید کی نماز پڑھا کر مرد حضرات کو کہتے تھے کہ بھائی آج خواتین کا دن ہے، آج میں ان سے ملوں گا اور ان کی بات سنوں، اور آپ خواتین میں تشریف لے جاتے اور ڈھیر ٹائم ان کو دیتے اور ان کی ساری بات سنتے، ان کے دکھڑے سنتے، ان کے مسائل سنتے اور ان کے مسائل کا حل کرتے. اور عید والے دن مخصوص اس لیے رکھا کہ یہ سب کو پرومیننٹلی پکا پتہ چل جائے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دیتے ہیں اس معاملے کو، اس کا اعلان ہو جائے گا ایک سالانہ ایونٹ کے اوپر ایسا ہوتا ہے. تو اس بات کو تو بالکل ان کے کانسنٹ میں ہوگی یہ بات. آپ اس کو اسلام سے ریلیٹ نہ کرنے کی کوشش کریں کہ جی بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ جی ڈھیر بچے پیدا کرو، رزق اللہ تعالیٰ دے دے، وہ تو دے دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس میں آپ کو بھی کچھ اختیار دیا گیا ہے، آپ پہ بھی کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، آپ کو اس کو ملا کے چلنا پڑے گا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کی تو نزدیک بھی مت جاؤ، چاہے چھپی ہو اور چاہے ظاہری ہو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. پچھلے سبق میں بھی ہم نے یہ بات کر لی تھی، اور آج تو اس کو ضرور ہی ڈسکس کر لینا چاہیے کہ نہ قتل کرو اس جان کو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، سوائے حق کے. سوائے حق کے سے مراد یہاں بالکل سیدھی بات ہے کہ جی گورنمنٹ رول آف لا، قانون کی بالادستی ہوگی، ایک حکومتی نظام ہوگا، ایک عدالتی نظام ہوگا، اور اس میں ایک کمپیٹنٹ آدمی بیٹھا ہوگا جو کہ معاملہ سنے گا اور پھر کسی کی موت کا فیصلہ کرے گا. کسی کو اگر سزائے موت ہونی ہے، آپ اس کا فیصلہ کسی سٹیج پہ نہیں کر سکتے، آپ کو کبھی یہ اختیار نہیں، عام آدمی کو بالکل یہ اختیار نہیں. اسلام میں ہمیشہ سزاؤں کا جو کانسیپٹ آیا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کے تھرو اور عدالتی نظام کے تھرو ہوا ہے. ذاتی طور پہ جھگڑے نپٹانا اور قتل غارت مچانا یہ تو بالکل سختی سے منع کیا گیا. یہ ذاتی طور پہ ہر آدمی اپنی عدالت لگا کر بیٹھے، بالکل منع ہے. پچھلے سبق میں بھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام قرار دی ہیں، بڑی سخت حرام، سخت حرام. اس میں انسانی جان کا قتل بھی شامل ہے. قتل بہت سخت حرام ہے، بہت سخت ترین.
جیسے سور کا گوشت حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے، جیسے مردار حرام ہے، جیسے خون حرام ہے، خون پینا، بہتا ہوا خون جیسے استعمال باقی کئی قومیں کرتی بھی ہیں، اسی طرح قتل کو بھی، قتل عمد کو، یا بڑا سخت ریزرو میں، بڑا سخت قانون ہے اس کے اوپر کہ یہ تم نہیں کر سکتے، تمہیں ہرگز اختیار کا ہم نے نہیں دیا. آج بھی سبق میں آپ ہی پڑھ رہے ہیں کہ جی ایسے نفس کو قتل کرنا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزرو تمہیں کوئی اتھارٹی نہیں دی، نہیں کر سکتے. نہ ایسا قانون بنایا جا سکتا، ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ نئے قسم کی تعزیر پیدا کی جائے جس میں انسان کو قتل کیا جا سکتا ہو. قرآن شریف میں اس کی کہیں دلیل نہیں ہے کہ اے ایمان والو جب ضرورت پڑے تو تم نیا قانون ایسا بنا لو جس میں انسان کی جان لی جا سکے. نہ کسی حدیث میں اس کی ترغیب ملے گی. آپ قتل بہت سپرلیٹو، بہت ایکسٹریم پر ہے. اس کے لیے کچھ جو ضروری تھی قرآن شریف میں کہ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا ہے اور قتل عمد ہے تو پھر جان کے بدلے جان کی اجازت دے دی گئی ہے، اور معاف کرنے والے کا درجہ الگ رکھا گیا ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قصاص کی بات رکھی ہے وہ اسی لیے رکھی ہے کہ اس میں حیات ہے، قتل کے بدلے قتل میں حیات مت سمجھنا. ضروری بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جی سزا نہیں ہوگی معاشرے میں اور اس کے بغیر معاشرہ ترقی کر جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کو تو سزائے موت ہی بنتی ہے ان کا کوئی جرم ایسا ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ سوائے عدالت کی کوئی نہیں کرے گا. چانس ہی نہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں یا کوئی گروہ فیصلہ کر لے اور کوئی کمیونٹی فیصلہ کر لے اور کوئی مکتب فکر فیصلہ کر لے کہ یہ فلاں آدمی واجب القتل ہے. اور یہاں تو ایک تکیہ کلام ہے لوگوں کو، فلاں آدمی واجب القتل ہو گیا. ڈرنا چاہیے، یہ صریحاً قرآن کے خلاف ہے، صریحاً قرآن کے خلاف ہوگا. اس میں کسی مولوی کو ہرگز، کسی عالم دین کو ڈرنا نہیں چاہیے. بالکل صاف واضح بتا دیں کہ بھائی جان اس کام کے تو نزدیک بھی مت جائیں، اس کی تو کوئی چھوٹ وہاں تمہیں نہیں ملے گی. جب آپ کسی کی جان لے لیں گے اس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ تو بڑی سخت تعزیر وہاں تمہیں ملے گی. یہاں تم بے شک بچ جاؤ، مجمع میں مار دیا، موب بنا لیا اور جناب گروپ بنا کے مار ڈالا کسی کو، وہاں تمہاری بچت بخشش کے کوئی امکان نہیں، کیونکہ یہ تو ظلم کی حد ہے نا، یہ تو ظلم میں چلا جائے گا، زیادتی سے بڑھ کر ہو جائے گا. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وصیت کرتا ہے اللہ تمہیں، ہے جی. وصیت سمجھتے ہیں آپ؟ وہ جب انسانوں سے وصیت کی بات آتی ہے نا، وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وصیت وہ چیز ہے لاسٹ سٹیٹمنٹ، فائنل سٹیٹمنٹ جو مرنے والا کرتا ہے، اس کے بعد اس نے کوئی بات نہیں کرنی آگے، فائنل خواہش بتا دیتا ہے اپنی کہ آخری اور فائنل خواہش بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ مت کرنا، میری مرضی کو پرائیورٹی دینا. وصیت سے مراد اسی لیے وصاکم اسی لیے لکھا رہتا ہے کہ یہ ایسا حکم ہے کہ ہم یہ لاسٹ اور فائنل بات بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ مت جانا. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ واوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون. اب یہ وہی دو آیتوں پہلے جو آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہے جو ہم نے حرام اور حلال کے اس میں لکھا ہے، باقاعدہ ان رائٹنگ لے آئے ہیں کہ یہ چیزیں ہم تم پہ لازم قرار دے رہے ہیں. یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر احسن طریقے سے، کہ اس کی کفالت کرنی ہے آپ نے اور اس کو بہت ہی احسن طریقے سے آپ اس کے کفیل بنتے ہیں اور اس کی تربیت کرتے ہیں جب یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور پھر بڑی امانت کے طور پہ اس کا مال جو ہے جو آپ کے قبضے میں ہے آپ وہ اس کو لوٹا دیتے ہیں. اس میں ہرگز زیادتی نہیں کرتے، سوچتے بھی نہیں زیادتی کرنے کا. کسی جگہ قرآن شریف میں ایک جگہ اس کا ذکر ہے کہ اگر تم نے کوئی اپنا خرچہ جو تم پر تمہارا ہوا ہے یتیم مسکین پر، تو وہ واپس لینا چاہو تو لے سکتے ہو، اس کا حساب کتاب رکھ لو. لیکن آپ جب بھی ایسا کریں گے زیادتی کی طرف جائیں گے، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پروموٹ نہیں کیا کہ جی آپ حساب کتاب رکھیں. اب جب آپ خیر کا کام کریں تو خیر کا کام کریں، آپ اس میں مینگنیاں کیوں کر رہے ہیں دودھ کے اندر؟ سیدھا کام کریں. یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے. وہ اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول پورا رکھنا انصاف کے ساتھ. ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے برابر. یعنی آپ یہ سوچ کر ناپ تول میں کبھی مت شروع کر دیں کہ جی اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں چلتا، ہمارا تو خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، ہمیں تو حرام ملانا پڑتا ہے، ہم ایسے نہ کریں تو ہمارا گزارا نہیں چلے گا. تو ہم تکلیف وہ والی تمہیں دیتے ہی نہیں جو تم اٹھا نہیں سکتے، ہم نے تمہیں وہی بوجھ ڈالا جو تم اٹھا سکتے.
تم یہ ایکسکیوز دے ہی نہیں سکتے. اور جب کہا جائے انصاف کی بات کرنے کو تو انصاف کی بات ہی کرنا، چاہے ذاتی قریبی رشتہ دار کی ہی بات ہو رہی. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. یہ ہیں وہ باتیں جس کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ، سو اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی پیروی مت کرنا ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہیں جو باتیں جن کا حکم تمہیں اللہ دے رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نعمت پوری کر دیں ان لوگوں پر جو نیک عمل کرتے ہیں، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر چیز کی تفصیل آ جائے جس کا بہت شوق ہے انسان کو. تفصیل سے بتاؤ، ذرا ڈیٹیل بتاؤ. تو ہم نے یہ بات پہلے کر دی ہے. یہ کتاب باعث ہدایت و رحمت ہے. کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ توریت کی بات ہو رہی ہے. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا ایسی بات ہے. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن شریف میں لکھا ہے، میں نے تو لکھا نہیں ہے. کس کی بات کی؟ کون سی کتاب ہے؟ توریت کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں ہدایت و رحمت ہے نیک لوگوں کے لیے تاکہ بات تفصیل سے آ جائے. اگر ہمارا یہ جو 99.9% مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ توریت تو موجود ہی نہیں ہے، بدل گئی یا وہ ختم ہو گئی بات، تو پھر یہ قرآن شریف میں یہ آیت تو نازل نہیں ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہدایت اور رحمت ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ آ جاؤ یہودیوں، اٹھاؤ اپنی توریت، پڑھو اس پہ اور اس پر عمل کرو. قرآن شریف میں سورہ مائدہ میں پڑھا ہے آپ نے. تو یہ باتیں ذرا سوچ لینے کی ہیں، دوبارہ سوچ لینا چاہیے ان پہ کہ ہم نے کیا کہتے رہتے ہیں، قرآن شریف میں لکھا کیا ہے، تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر لیں یا کرنے پر ایمان لے آئیں. تو باقی تو علماء دین اس پہ ڈیٹیل کر ہی چکے ہیں. میں تو اپنی ناقص قسم کی رائے دے رہا ہوں. تو عالم فاضل اس کے اوپر ذرا غور فکر کرے گا. عام میرے جیسا آدمی تو بس ایسی بات کر سکتا ہے. انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں کسی جگہ بھی منصف قرار نہیں دیا. منصف قرار نہیں دیا کہ اے ایمان والو تم منصف قرار دے دیے گئے ہو، تم فیصلہ کرو. یہ یاد رکھنے والی بات کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم تمہیں اختیار دے رہے ہیں انصاف کرنے کا اور دنیا میں انصاف قائم کر دو. یہ کوئی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ اے یا ایھا الناس یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا، کہیں نہیں آئے. اس بات کو یاد رکھ لینا چاہیے اور اس میں کوئی چھلانگ نہیں مارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں جی سانو تو کیا ہے جناب، ساڑھے واسطے تو اتری ہے نا، آپ کے لیے اتری ہوگی تو بہت اچھا ہو گیا ہے. آپ اس پہ شکر ادا کریں. ایک عام طفل مکتب کو تو اس کی اجازت کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ بڑا ہی مشہور ہے. ایک بار ایک فاحشہ عورت آپ کے پاس لائی گئی اور لوگوں نے پکڑ رکھا تھا اس کو کہ جی ہم اس کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق پتھر ماریں گے کیونکہ یہ بدکار عورت ہے. ٹھیک ہے جناب. اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جناب علی آپ عمل درآمد کرائیں، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، تو اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں موسیٰ کی شریعت لے کر آیا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، تو آپ اس پہ عمل درآمد کرائیں. موسیٰ کی شریعت میں یہ لکھا ہے کہ سنسار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے اس عورت کو کہا جی ٹھیک ہے جناب اسے کھڑا کریں اور جس نے پہلے کوئی گناہ نہ کیا ہو پہلا پتھر وہ مارے. ایسی بات ہے، ایسی بات. تو لوگ ایک کر کے پتھر پھینک کر واپس چلے گئے. میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ معاملہ آج کے دور میں نہیں ہوا، ورنہ سارے پتھر مارتے اور وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہم نے کبھی گناہ نہیں کیا اور ہم پتھر مارنے کے اہل ہیں. شکر کریں کہ یہ آزمائش مسلمانوں پہ نہیں آئی، خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں پہ نہیں آئی، ورنہ یہ تو فوراً دعوے دار ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی برا کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کبھی کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے.
اور ہم تو پتھر ماریں گے. اس بات سے ڈرنا چاہیے. میں آپ کو تھوڑا سا اور اسی سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایسی بات تھی تو حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کون سا گناہ ثابت تھا؟ انہوں نے تو کوئی گناہ کبھی کیا ہی نہیں نا، امکان نہیں نا اس بات کا. وہ پتھر مار سکتے تھے، لیٹ ہم کاسٹ دا فرسٹ اسٹون. وہ کہتے ہیں کہ جی میں خود پہلا ہی مارتا ہوں کیونکہ میں نے تو کبھی گناہ کیا نہیں. یہ تو پروون فیکٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے تو کوئی گناہ نہیں، کنفرم بات ہے. لیکن آپ نے اب یہ اس عورت نے بات ڈسکس کی، آپس میں ڈائلاگ ہوا. عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دیکھا یہ سارے لوگ بھاگ گئے، دوڑ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو کیوں کھڑی ہے، اب تو بھی جا. کہا جی مجھے تو سنسار کیا جانا ہے، تو آپ پہلا پتھر مارے، آپ تو پہلا پتھر مار. میں نے کہا جی میں تو تمہارے خلاف کمپلینر ہی نہیں ہوں، میں نے تو تمہیں جرم کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، یہ انجیل کی بات ہے، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. چلو اب اس پہ بھی بڑا شور مچتا ہے کہ جی انجیل، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے انجیل اللہ ہی کی کتاب ہے. میرا تو اس پہ پورا ہی ایمان ہے، میں تو اس پہ آدھا پونا ایمان نہیں رکھ سکتا، میں پورا ایمان. اس میں یہ واقعہ محفوظ ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی میں تمہارے خلاف شکایت کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں نے تمہیں جرم کرتے دیکھا ہے، تو میں تمہیں کس بات کی سزا دوں. اور جو تمہارے خلاف دعوے دار تھے، جو گواہ تھے، وہ تو بھاگ گئے، وہ تو چلے گئے، تو تم بھی جاؤ، گو ہوم اینڈ سن نو مور. اب گناہ مت کرنا، اگر تم کسی میں ارتکاب کرتی بھی رہی ہو تو اب مت کرنا. اس میں بڑی سیکھ ہے، اس میں بڑی سیکھ ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے سورہ نور میں. سورہ نور بہت مشہور سورت ہے، اس کا ذکر قرآن میں کہ دیکھو جب تمہیں کوئی برائی بے حیائی کی بات کہی جائے تو بات سے بات مت ملایا کرو، بات سے بات مت ملایا کرو کہ ہاں اسی طرح اسی ہاں جی پتا جی سانو ساڈے محلے چ بھی ہویا. عجیب بکواس شروع کر دیتے ہیں، ایک برائی سے دوسری برائی، تیسری برائی، چوتھی برائی ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی میں نے ٹی وی پہ فلاں دیکھا جی، ادھر بھی یہ ایشو ہو گیا جی، بدکاری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی. ایک برائی کسی نے بیان کی تو آپ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اور یہ ہمارا تکیہ کلام ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے، اور کتنا سخت منع کیا ہے. آپ خود سورہ نور پڑھ کے دیکھ لیں کتنی سختی سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے چھوٹی سی بات سمجھتے ہو، میں اسے بہت بڑی بات سمجھتا ہوں، اور میں اس کے اوپر سوال کروں گا، میں اس پہ تمہیں پکڑوں گا. یہ حرکتیں جو تم کرتے ہو. ایمان والوں کو چاہیے تھا کہ اگر وہ کوئی بے حیائی برائی کی کسی کی کمپلینٹ کی بات سنتے تو وہ یہ جواب دیتے کہ جی ہم تو موقع پر موجود نہیں تھے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو خود کو کمنٹ کرنے کے لائق نہیں سمجھتے کہ ہم کسی ایسے جرم کے اوپر تبصرہ کریں جو ہمارے سامنے ہوا ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن شریف میں یہی بات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس طریقے سے کہ میں تو کمپلینر ہوں نہیں، میں نے تو تمہیں جرم کرتے دیکھا نہیں ہے، تو میرا تو کام نہیں ہے کہ تمہیں جزا اور سزا کا فیصلہ تمہارے لیے کروں. جنہوں نے دیکھا تھا وہ تو منہ لٹکا کے جا چکے. اس سے کوئی اڈلٹری پروموٹ کرنے کا کوئی نقطہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ یہ پھر کرن رہی ہے بے حیائی بے ہونی جڑے ہر زمانے ہر پاسے. بھائی جان پہلی بات تو ایک تو آپ ٹھیکیدار ہے نہیں، آپ خود ساختہ ٹھیکیدار بنے میں. ایک تو پاکستانی کو غریب کو پتہ نہیں کس نے کان میں آ کے کہہ دیا پوری دنیا تیرے خلاف سازش کر رہی ہے، یہودی، عیسائی، امریکہ، اسرائیل تیرے خلاف سازش میں لگا ہوا ہے. پتہ نہیں کیوں لگا ہوا ہے، آپ کو کسی سازش کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ ہیں کون کو، آپ کا معاشرے میں کیا مطلب کیا ہے؟ پاکستانی کہاں کھڑا ہے پوری سوسائٹی میں، انٹرنیشنل سوسائٹی میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یو اسٹینڈ نو ویئر. کوئی قابل ذکر نام ہے آپ کے پاس؟ کوئی پہلے ہوتے تھے پچھلے 50 سال میں، آپ مجھے گنوا دیں کوئی بڑا ادیب، کوئی بڑا شاعر، کوئی بڑا سائنسدان. آپ کہیں گے ڈاکٹر عبد القدیر، چلو ختم ہو گئی ہے، مان لیا جی میں نے. دوسرا نام ڈاکٹر عبد الصمد مبارک ہے جی، ڈاکٹر وہ سمر مند، کیا وہ سمر مبارک مند، کیا نام ہے؟ اس دو میں آپ نے کوئی اسکول آف تھاٹ پیدا کیا ہے؟ آپ نے کوئی لائن آف ایکشن بنائی ہے جس میں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں یہ بات شامل ہے؟ کوئی شامل ہے؟ میں نہیں کہتا، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو وکیل مارکیٹ میں آ رہے ہیں کس لیول کے آ رہے ہیں، پچھلے کس لیول کے تھے. پہلا وکیل قائد اعظم کو لے لیں ذرا،
وہ بھی تو ایک وکیل تھے نا. کس لیول کا وکیل تھا یار, کمال. گورا امپریس, ہندو امپریس, عیسائی امپریس, پارسی امپریس, منتیں کر رہے ہیں جناح صاحب ہمارا کیس لیں گے تو ہم جیت جائیں. یہ پکی بات کرتا ہے, مضبوط. اتنا بڑا آدمی, وکالت کی وہ کہتے ہیں وہ حق ادا کرنے والا, آج کے وکیل سے کمپیئر کر لیں. بس وکیل کو خبیث کو وکالت ہی نہیں آتی آج کے, بس یہی ہے. باقی اسے سب کچھ آتا ہے, چکر بازی, تنتری. اس کے منشی کو سارا پتا ہے کس کو خریدنا ہے, کسے بیچنا ہے, کون سی چلاکی لگائے, کون سی بدماشی لگائے. ساری بدماشی اور چلاکی کر رہا ہے جج کے سامنے. جج بھی رو رہا ہے کہ تیاری کر کے نہیں آئے, میں کیا کروں. میں نے وہ پہلے بھی آپ کو بات سنائی ہے. میں وہ ایک دفعہ سپریم کورٹ میں جب بیٹھا ہوا تھا نا, وہ ایک کیس کے سلسلے میں, تو وہاں یہ جسٹس عظمت سعید صاحب تھے. کمال آدمی, پڑھا لکھا آدمی کمال ہی ہوتا ہے. وہ بڑا, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو نا ذرا ایک اور بات سنا رہا ہوں کہ جو جج ہوتا ہے نا, یہ اس کرسی پہ یہاں بیٹھ کے نظر آ رہا ہوتا ہے مجرم کون ہے, سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, جج کو پتا ہوتا ہے. تم وکیل بڑے الو کے پٹھے ہو, تم تیاری کر کے نہیں آتے, مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتے ہو. میں مجبور ہو جاتا ہوں, میں فیصلہ کیسے کروں, تیاری تم نے کی نہیں. تم صرف یہاں لوگوں کی ضمانتیں کروانے آتے ہو, قاتل کی ضمانت کرانے میرے پاس آ جاتے ہو, سپریم کورٹ آ جاتے ہو. تم فیصلہ کرانے اور انصاف کرانے آتے ہی نہیں ہو. تم قاتلوں کی ضمانت لینے آتے اور وہ ہم مجبوراً دیتے ہیں. قانون میں پھنسا ہوتا ہے آدمی, وہ کتاب کی مار پڑتی ہے. لیکن یہ مت سمجھو کہ جج کو پتہ نہیں ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے, سچ کون بول رہا ہے. جج بھی پھنس جاتا ہے. اب وہ پھر یہی وکیل اگر جج بن جائے تو پھر چلو, اب اللہ مالک ہے, وہ تو بھر پڑ گیا ہے نا سارا کام. ڈاکٹرز آپ کے اور میرے سامنے کہ وہ کس لیول پہ جا چکے ہیں, کہاں چلے گئے, سوائے کمرشلزم کے کہیں. مرے ہوئے آدمی کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ایک کامن سی بات ہوگی, سادہ. وہ تو اگر ڈاکٹر نہ کرے تو پیشنٹ کا اٹینڈنٹ کہتا ہے نہیں اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالو, اس میں سانس لے کر آؤ. میں نہیں مانتا. وہ کہتا ہے بسم اللہ, لاؤ 6 لاکھ روپیہ. وہ بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. آوے کا آوا بگڑ, آوے کا آوا بگڑتا جائے. اس لیے کہ آپ کسی اسکول آف ایکشن میں جا ہی نہیں رہے, کوئی لائن آف ایکشن آپ کی ہے ہی نہیں, کہیں آپ جا ہی نہیں رہے. نہ کوئی قابل ڈاکٹر آپ کو نظر آتا ہے, نہ کوئی قابل وکیل نظر آتا ہے قابل ذکر. پروفیشنل تو بہت سارے مل جائیں گے, پیسے والا تو بہت مل جائے گا, کوٹھیاں چاڑنے والا بے شمار ہے, لیکن قابل فاضل گنتی میں کوئی ٹپس پہ کہیں چھوٹے موٹے کوئی نام ملیں گے بڑے ڈھونڈنے کے بعد. نہ کوئی پینٹر پیدا ہو رہا ہے, نہ کوئی لکھاری پیدا ہو رہا ہے جی, کوئی بڑا شاعر نہیں آ رہا. فیض احمد فیض کے بعد غائب ہو گئی کہانی. کدھر گئے, کہاں گئے, غائب ہو گئے. بڑا نام ہے, چلو احمد فراز کو آپ ڈال دیں تھوڑا سا, لیکن اس کے بعد تان لوٹے کی وسیع شاہ پہ جا کے کہاں فیض احمد فیض, کہاں وسیع شاہ. اب خود کمپیئر کر لے وہ کہاں چلی گئی شاعری. تو وہاں سے بات شروع ہو کے وہاں تک پہنچ گئی. سیاست میں لیڈر میں تو آپ شروع سے ہی بیچارے ننگے بونگے رہے ہیں. سیاسی لیڈر تو بیچارہ یہاں پہ کوئی ڈھونڈنے سے کبھی ملا ہی نہیں. پتر ہی ملے ہیں, کسی کے پیدا کیے ہوئے پتر ہی آتے رہے یہاں. کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ کسی کا بنایا ہوا پتر ہی ہوتا ہے. اصلی لیڈر کہاں سے آتا ہے ہی نہیں. کسی فیلڈ میں آپ آگے نہیں, قابل ذکر نہیں, ترقی کے نام پہ آپ کچھ کر نہیں رہے. آپ صرف پیٹرول کے لیے لائن لگاتے ہیں. آج پتہ چل جائے کہ جناب آج پیٹرول بند ہوگا, لائنیں لگ جائیں گی پیٹرول خریدنے والوں. آپ تو اس لائن پہ لگے ہوئے. چینی کا پتہ چلے چینی شارٹ ہو رہی ہے, چینی خریدنے کے لیے پاگل ہو جائیں گے. پاگل ہو جائے گی قوم, لائنیں لگ جائیں گی باہر چینی خریدنے. آلو کا پتہ لگے شارٹ ہو رہا ہے, آلو لے رہے ہیں. ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ میٹر ہی کرتا, وہ آپ کہتے ہیں آلو لے لو بس. پاگل ہوا ہے. یہی کامیابی کی دلیل ہے, یہی اسلام نے سکھایا. یہی ہو رہا ہے کہ جناب بھیڑ چال ہر جانوروں کی طرح لگے رہے ہیں. تو آپ کے خلاف میرے عزیز کیوں کوئی سازش کرے گا؟ انہیں کیا پڑی ہے؟ آپ ان کے لیے کہاں سے تھریٹ آ گئے ہیں؟ آپ کوئی تھریٹ نہیں کسی کے لیے. آپ باہر دنیا میں جاتے ہیں 90% پاکستانی سینیٹری ورکر ہے, اور بہت تیر مارے گا تو ڈرائیور ہے. 1 یا 2% ہوگا جو اس سے کہیں آگے نکلا ہے, کوئی بیچارہ کسا پٹا تھکا ٹوٹا, 1-2% ہوں گے. باقی تو سارے تھرڈ کلاس بیٹھے ہوئے گھس بٹ رہے ہیں اور بےمانی سے باز نہیں آ رہے. آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کو پہلے سے تیار ہے.
اسکولوں کا حال صرف نمبر کا گیم، کتنے نمبر آئے، کس میں پاس، کتنے میں پھر وزڈم نہیں ہے، وزڈم نہیں آ رہی، فاضل بچہ نہیں آ رہا، وائز بچے نہیں آ رہے، سمجھ بوجھ والے، جو سمجھ بوجھ والے بچے ہیں وہ نمبر نہیں لے رہے، ان کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، آپ شروع کرتے ہیں وہاں سے دوبارہ، صبح محفل میں بات ہوئی، بہرحال دوبارہ کرتے ہیں۔ آپ سانس لینے کا عمل کر رہے ہیں، سانس لینے کا عمل آپ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ۔ کون سوچ رہا ہے؟ یاد ہی نہیں ہے آپ کو، آپ سانس لیں، آپ کو یاد کب رہتا ہے یہ پتہ ہی نہیں، بغیر کوشش کے آپ سانس لے رہے ہیں۔ جب وہ سانس کھینچنے والے سامنے آ جاتے ہیں، وقت آ جاتا ہے کہ قبضے میں لیں گے اب تمہاری سانس کو، پھر آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں سانس لوں، اور وہی سانس نہیں لی جاتی جس پہ آپ پورا زور لگاتے ہیں کہ یہ مجھے سانس آنی چاہیے۔ میں نے کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھ میں ایسے ہی سانس نکالتے دیکھا، جان نکلتے ہوئے دیکھی، تو ان کی آخری اٹیمپٹ یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح کھینچیں، کسی طرح اندر جائے، سانس نہیں جاتی، وہ پھنس جاتا ہے، یہاں پھنس جاتا ہے۔ کھڑا ہوتا ہوگا وہاں، سانس روکنے والا کھڑا ہوتا ہوگا کہ اب اندر ہوا نہیں جا سکتی، بات ختم ہو گئی۔ پورا جب زور لگاتے ہیں نا تو آپ سانس نہیں لے سکتے، اور جب آپ زور نہیں لگا رہے تو آپ سانس ہی لے رہے ہیں جی۔ یہ ہے آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہے۔ شروع سے پالنے سے شروع ہوئے، ہینڈی کیپڈ، معذور بالکل، پیشاب بھی کوئی صاف کرے گا، پخانہ بھی کوئی صاف کرے گا، کھلائے گا بھی کوئی، پہنائے گا بھی کوئی، کپڑا لتا سردی گرمی کوئی اور ہی کرے گا، آپ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ وائز علامے ہونا شروع ہوتے، پڑھ لکھ رہے ہیں، طاقت پکڑ رہے ہیں، یہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ملینز اینڈ ملینز آف بلینز آف ڈالرز کما لیے آپ۔ ایٹ دی اینڈ آپ پھر وہیں چلے جاتے، کوئی پیمپر چینج کرنے والا ہو، کوئی پائپ لگا دے، پیشاب کا نکل جاتا ہے، باتھ روم لے جانے والا کوئی ہو، کوئی کھلا دے، ہے جی، منہ میں ڈال دے، اسی طرح کوئی چھوٹا موٹا تلیے پہ آ جاتے ہیں واپس، اور 2 یا 3 یا 4 پہیوں والی سائیکل پہ آ جاتے ہیں جو بچپن میں چلائی تھی، جہاں سے شروع وہیں ختم۔ سارا معلومات، سارا علم حاصل کرنے کے بعد، سیانہ ہونے کے بعد، تجربہ کار ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے وہ؟ بیڑا غرق، ختم۔ کہاں ختم؟ آپ تو واپس ادھر ہی پہنچ گئے، ایام جاہلیت میں، پھر وہیں پہنچ گئے، ہینڈی کیپڈ، فارغ ہو گئے۔ یہ کسی مذہب سے ریلیٹڈ نہیں، کسی مذہب سے ریلیٹڈ نہیں، ہر مذہب کے آدمی کے ساتھ ایسا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سید زیادہ ہوگا تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، یہ کوئی راجپوت ہوگا نہیں ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا، یہودی کے ساتھ بھی، عیسائی کے ساتھ، ہندو، جتنی مرضی ماتاؤں کی پوجا کرتا ہو اس کے ساتھ یہی ہوگا۔ آپ جتنی اللہ ذکر خفی، ذکر جہر جتنا مرضی کر لیں، یہ اگر آپ ارذل عمر پہ جا رہے ہیں تو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ ہوگا آپ کے ساتھ۔ یہ ہے آپ کی کوشش، یہ ہے آپ کی ایفرٹس، یہ ہے آپ کا علم۔ بودا فارغ 0/0 ختم ہو گئی بات۔ اب دوسری کہانی کی طرف آتے ہیں۔ پہلی کہانی سمجھ گئے، اس میں کوئی غلط کہانی ہے، اس میں کچھ غلط ہے کیا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگلی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ایک تھا ٹڈا، گراس ہوپر، بچپن میں بچوں کی کہانی، اور سپرنگ سیزن میں وہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، یہ اڑن کھدن، آگے پیچھے پتے کھا رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، شور مچا رہا ہے، ادھر کیا ادھر گیا، اڑ رہا ہے، موج کر رہا ہے، اور ساتھ ہی چیٹیوں کی لمبی قطار دیکھ رہا ہے۔ چیٹیاں سامان اٹھا کر لے جا رہی ہیں، بل میں جمع کر رہی ہیں، لا رہی ہے، بل میں جمع کر رہی ہے، بل میں جمع۔ کیا ہے؟ ٹڈے نے ان کو پوچھا، بیٹا کرا کہ انجوائے کرو اسپرنگ سیزن کو، کہ کیا کر رہے ہو تم، محنت پہ لگے۔ اس نے کہا جی آگے سردیاں آنے والی ہیں، اور آگے تو یہ ختم ہو جائے گا، برف پڑ جائے گی، تو ہمیں تو سامان اکٹھا کرنا۔ وہ اپنی مزدوری میں لگے رہے۔ آخر کار چیونٹیوں کی بات سچی ثابت ہوئی۔ چیونٹیوں نے سامان اکٹھا کر کے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لی، اور بھائی صاحب گراس اوپر صاحب بیٹھے ہوئے۔ اب سردی پڑنی شروع ہوئی اور برف پڑی اور پتھر شتر سب ختم۔ یہ مر رہا ہے بھوکا، کھانس رہا ہے، چھینک رہا ہے، تھوک رہا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ آخر وہ لٹا پٹا پہنچ جاتا ہے چیونٹیوں کے دروازے پر، دروازہ بجا کے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ چیونٹیاں آتی ہیں، اٹھا کر بھائی صاحب کو اندر لے جاتی ہیں، کوئی یخنی پلاتی ہیں، سوپ پلاتی ہیں، کوئی گرمائش دیتی ہیں، یہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
پھر ملکہ رانی جو ہوتی ہے چیونٹیوں کی، وہ اس کو بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے، یہ موج کرنے کا وقت نہیں ہوتا، یہ محنت کا وقت ہوتا ہے، برے وقت کے لیے، آئندہ آنے والے وقت کو بھی سوچا کرو، آج محنت نہیں کرو گے کل تمہارا یہی حال ہو۔ تو ہم نے پیچھے محنت کی تھی، دیکھو ہم نے سارے سردی کے سیزن کا ریزرو رکھا ہوا ہے، تمہیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ دو کہانیاں ہو گئی، آپ اپنی اولاد کو کون سی کہانی سنائیں گے؟ کیوں جی؟ کون سا سبق دیں گے، یہ والا یا وہ والا؟ دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ کوشش والا جس کا نتیجہ پیمپر ہے، واپس مال دولت کما کے، رقم مال کما کے، حساب کتاب سارا نپٹا کے، پریشانیاں گزار کے، محنت کر کے، ایٹ دی اینڈ جب سمر پانے کا وقت آیا تو آپ ہینڈی کیپڈ ہیں، کوئی پیمپر ہی باندھنے والا چاہیے، اور نہیں ہے تو آپ کے پیشاب نکل رہا ہے اور شلوار گیلی ہی ہے اور بدبو آ رہی ہے اور پڑے بستر پہ بیڈ سول ہو رہا ہے، یہ کہانی سنائیں گے؟ یا گراس ہوپر اور چونٹیوں کی؟ آپ گراس ہوپر بنائیں گے بچے کو یا چونٹی بنائیں گے؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ فیصلہ کر سکتا ہے کوئی اس بات کا؟ آپ پھنس جائیں گے بھائی جان، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ پھنس جائیں گے، بیڑا غرق ہو جائے گا سوچ کے کہ یار میں کروں کون سا راستہ ٹھیک ہے۔ وہ راستے میں کوئی نہ بالکل جھوٹ نہیں ہے، وہ جھٹلایا جا نہیں سکتا کہ آپ کی محنت کا، آپ کی کوشش کا رزلٹ کیا آتا ہے، وہ آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ چوٹیوں کی فرمائش بھی، چوٹیوں کا فرمان بھی آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ آپ برے وقت میں جو حالات آنے والے ہیں اس کا پہلے سے صدباب کریں۔ آپ کون سا سبق اپنی اولاد کو، کون سی تربیت دینا چاہیے، یہ خود سے سوچیں۔ آپ کے پاس امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جواب کوئی نہیں ہوگا، اب پھنسے رہیں گے آپ اسی، اگر یہ خیر ہے چھٹ بس سر، تو اصل بات یہی ہے، اصل بات یہی ہے۔ اب میں آپ کو درویشوں والی ایک ٹوسٹ، ایک گگلی دیتا ہوں اس میں۔ درویشان نظام نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اوقات انسان کی دیکھ کے نا انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی جان فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، آپ بڑے فصیل بنے ہوئے، فیصل بنے ہوئے، کمال ہے، آپ کر نہیں سکتے۔ تو آپ کو ایک ہی بات سمجھ لینی چاہیے، خیر ہے یار، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے، آپ محنت کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، آپ پھنس گئے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے، آپ پریشانی سے نکل آئے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے، آپ چونٹیوں کی طرف جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ گراس اوپر بنے ہوئے تو ٹھیک ہے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہے جی، ہر گروہ اپنے اپنے مشرب میں، اپنے اپنے عقیدے میں خوش ہے۔ جواب ڈھونڈنا شروع کر دیں گے، آپ کا جواب آئے گا ہی نہیں، کبھی سوال ہی نہیں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ جی میں کس راستے پہ اپنی اولاد کو لے کے جاؤں، میں انہیں کیا نصیحت کر کے جاؤں، یا میں کس راستے پہ، اگر آپ جوان ہیں کیا نصیحت خود کو لیں گے، چونٹی بنیں گے یا گراس ہوپر بنیں گے؟ آئندہ آنے والے وقت کا سوچ کر آپ ہلکان ہی ہوں گے، یہ بھی گارنٹی ہے۔ وہی یار 31 تاریخ ہو گئی یار، بل آنا لا یار، پتہ نہیں کتنا 8000 بل آیا سے پچھلے مہینے، اور پتہ نہیں کتنا ہے، سوچتے رہیں گے آپ، اور خبیث بل بھی آئے گا ضرور، اس نے آنا ہے، اور آپ کی سوچ ٹھیک ہے، اور آپ بیفور ٹائم ہلکان ہو رہے ہیں، بیفور ٹائم ہلکان، آپ لاکھ کہتے رہے اللہ مالک خیر ہوسی یار کوئی گل نہیں، آل از ویل، وہ عامر خان ہی کہہ سکتا ہے، وہ فلم میں کہہ سکتا ہے، اصل میں نہیں کوئی کام ہوتا، یہ اصل میں نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ چاہیں کہ میرے اندر کا موسم میرے کنٹرول میں آ جائے، نہیں آتا، آ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی ٹینشن والی بات پتہ چل جائے، خدا نہ خاصہ چار چبیرے آگے پیچھے، اور آپ کہیں میں ٹینشن نہیں لوں گا، آپ کر سکتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں وہ ٹینشن نہ لیا کرو جی، یہ صحت تھوڑی خراب ہو جائے، میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہی کرتے ہیں، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ میں گیا نا وہ ڈاکٹر شکیل کے پاس، سیانا آدمی، ٹینشن وینشن مت لیا کرو، یہ کوئی ٹینشن لیا آپ نے؟ کہا جی میں نے تو نہیں لی، یہ تو خود ہی آ گئی ہے، میں نے تو کوشش کی نہ آئے، لیکن میرے اندر کا موسم میرے اختیار میں نہیں ہے، میں اندر سے خوش ہوں، میں اندر سے شادمان ہوں، مجھے کوئی بہت دھماکے دار پھلجڑی قسم کی خوشی مل گئی ہے۔ آپ کسی فوتگی والے گھر میں بیٹھ جائیں جا کے، آپ اداس ہوں گے ہی نہیں، آپ کو اداسی آئے گی ہی نہیں، یا آ جائے گی، آپ کوئی بٹن دبائیں گے میں اداس، آپ پریٹینڈ کر سکتے ہیں، ان فیکٹ آپ اداس نہیں ہوں۔ تو میں تو اکثر لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ بھائی وہ کوئی فوت ہو جائے تو ہمارا تکیہ کلام بڑا افسوس ہوا ہے جی، بڑا اللہ کی مرضی، تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، معذرت برا مت ماننا، مجھے افسوس ہو نہیں رہا، میں آپ سے ملنے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے، بس میں کیا کہوں، مجھے افسوس کرنا ہی نہیں آ رہا، ہیلپ لیس ہو جاتا ہے آدمی،
कैसे कहेंगे मैंने बड़ा अफसोस है, तेरा प्यो मर गया मुझे अफसोस। अबे क्यों, झूठ बोल रहे हो सारे, सिर्फ झूठ बोले चले जाए। आपको बहुत कम जगह अफसोस होता है और आपके ऊपर फीलिंग, और वो भी आपकी मर्जी से नहीं आई होती, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। खुशी और गमी दोनों फीलिंग्स आपके कंट्रोल में, आपके इख्तियार में नहीं है। होंगी किसी के बड़ा जबरदस्त आदमी होगा जिसके इख्तियार में ये चीजें हों कि वो एक बटन दबाए और खुश हो जाए, शादमान, अंदर का मौसम ठीक हो गया, और एक बटन दबाए और उदास हो जाए जब दिल जाए। पता नहीं कौन आदमी ऐसा होगा। तो हकीकत हाल यही है, आप इस पे कंक्लूजन ले ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकता। तो बात भी इतनी है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने रखा है वो बिल्कुल ठीक रखा है, ना यहाँ कुछ बनेगा और ना कुछ बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये इनफैक्ट आपके दिमाग के वसवसे और मखमसे हैं, इसमें होने वाला कुछ नहीं। आप ना कुछ बदल सकते हैं और ना ही आपको ये इख्तियार दिया गया कि आप दूसरों को बदलें। आप तो अपने आप को नहीं बदल सकते, इम्कान नहीं है, इस बात इम्कान नहीं है। वही पिछले सबक में जैसे हमने बात की कि जब आपको नींद सवार हो जाए तो आप हरम के सहन में बैठे हुए भी सब नेकी बदी भूल जाते हैं और आप सो जाते हैं। दिल पसंद प्रोग्राम, फिल्म, कार्टून, मेला ठेला जो लगा हुआ हो, बच्चे को नींद आई और ठक कुर्सी पे ही सो रहा होता है। शादी के फंक्शन में शोर बच रहा है, डेक लगा हुआ है, लेकिन बच्चा सो रहा है, बस ठीक है, माँ बाप उसी पे लगे हुए गोद में। वो ये जल्दी सो जाता है, जरा बच्चा जल्दी सो जाता है, जर पर कपड़े पहने हुए सब भाड़ में गया, ऐसी तैसी। फोटो सेशन के लिए बुला रहे, वो बच्चा सो रहे, वो बच्चे कोई पेपर, वो बच्चे की आंख खुल जाएगी, बच्चा सो के फारिग हो। जितना मर्जी फिर शोर कर ले आप। रात को हमारे घर ये मोहल्ले में शादी थी, तीसरे घर में 2-2.5 रुपए की शादी थी, तो सारे अपने अपने शौक पूरे कर रहे थे। घोड़ा भी आया, नाचा आगे पीछे, ठीक हो गया। जब सब ठंडा हो गया काम, रात 1 बजे हमारे दरवाजे पे फायरिंग शुरू हो गई, धड़ 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 धड़, टर 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 टर। वो घड़बड़ा के बैठ गया, मैं कि यार ये क्या हो गया भाई, वो बंदे ही ना लड़ रहे हैं आपस में। अब तो ये भी हो जाता है ना कि ये हवाई फायरिंग है या कोई पार्टियां लड़ रही है, पार्टियां भी लड़ रही होती। पिछली दफा हमने ये चांस लिया कि किसी ने पटाखा चलाया होगा, पता चला थी वो पटाखा नहीं चला था, वो तो किसी को गोली मारी थी, तो बंदा लेटा हुआ था सामने। तो मैं यही डर गया कि पता नहीं दो तरफ से एक राशन कोप चल रही थी और एक दूसरी। ये खुशी मनाने का हमारा अंदाज है। मजे की बात ये है कि घर वालों से, आधे से ज्यादा घर वालों से हमने पूछा कि जी वो पटाखों की आवाज से आपकी भी नींद डिस्टर्ब हुई? उन्होंने कहा पता नहीं, केड़े पटाखे, केड़ा शोर, केड़ी फायरिंग, कोई पता नहीं। यार इतनी जोर की पटाखे थे, दरवाजे पे बज रहे थे, हमें पता ही नहीं, पता ही नहीं चला। नींद ऐसी कमाल की चीज है, आपका नींद पे इख्तियार है। आप, मैं और आप गाड़ी चलाते सो जाते, मैं तो अक्सर सो जाता, पता है 120 पे जा रहा हूँ इस वक्त, गया ना तो गया, ये लाइफ टाइम आखिरी नींद ही होगी। फिर आप उठेंगे उसी वक्त, वो जब वो फूंका जाएगा बाजा बड़ा वाला लेकिन फिर भी नींद पे कंट्रोल ही नहीं होता, बोलता ये जाता है गाड़ी चलाते हुए, खत्म हो जाता है। इतना इख्तियार है आपका अपने ऊपर, कुछ भी नहीं। बहुत आप बोगस है सारा। मेहनत को आप डिस्कस कर चुके, यदि मेहनत का नतीजा, कोशिश का नतीजा क्या निकलता है। आप बगैर कोशिश के खूब जिंदा हैं, बेहतरीन दिल की धड़कन हो रही है बगैर कोशिश के, आपको तो पता ही नहीं दिल धड़क रहा है अंदर, फर्स्ट क्लास। और बाद में जब ये रुक जाता है तो 25 डॉक्टर लगे होते हैं, वो मशीनें भी लगाई हुई है, तो इधर से करंट भी लगा रहे हैं, वो नहीं धड़कना खबीस ने तो नहीं धड़कता, खत्म हो गई बात। 100 आदमी कोशिश कर ले, कॉम्पिटेंट तरीन सर्जन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दिल ने नहीं धड़कना, कर ले कोशिश। अंदर पड़ा हो, जो बिस्तर पे पड़ा हुआ, वो भी शायद कोशिश कर रहा हो कि यार किसी तरह हो जाए। जिनके कल्ब जारी होते हैं वो भी शायद कोशिश कर रहा हो कि कल्ब तो जारी है, साटा हो नहीं रहा, वो ऐसा करते हुए ऐसे 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 हिलाते। मैं भी ऐसे हिला लेता हूँ, आर्नल्ड सबसे ज्यादा हिला लेता है उसका कल्ब शायद ज्यादा जारी है। लेकिन आप कोशिश करते हैं तो भाईजान आपकी दिल की धड़कन नहीं चलती, चला ही नहीं सकते आप, जितना मर्जी पंप कर ले। कोशिश का नतीजा यही है, सांस नहीं ले सकते। आप चाहते हैं, आपकी बस प्राइमरी ख्वाहिश यही होती है कि मैं सांस ले लूँ किसी तरह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपको फिर वही मिसाल पुरानी उसी से रिलेट कर देता हूँ। भूख का फाका का बहुत सारे दौर देखे मुसलमानों ने, बहुत ज्यादा देखे, बड़ी सख्त, बहुत सख्त। और अक्सर सहाबा कराम आपके पास आते कि जी भूख से बुरा हाल है और बच्चे डिस्टर्ब है, बड़ा बुरा हाल है, पत्थर पेट पे बांधा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ان کو یہی سمجھاتے کہ صبر ہی کرنا پڑے گا بھائی، صبر ہی کرنا. ان فیکٹ بات یہ ہے کہ آپ انہیں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تمہاری اس وقت پرائمری ریکوائرمنٹ ہے روٹی، 1 یا 2 روٹی یا گوشت کا کوئی ٹکڑا، تم کچھ کھا لو. دیٹ از آل. تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، وینش، جیسے کبھی تھی ہی نہیں. اتنا ہی ہوتا ہے نا. اب شدید بھوک لگی ہے، کتنی روٹی کھا لیں گے؟ 2 کھا لیں گے، 3 کھا لیں گے، ختم. 2 پلیٹ چاول کھا لیں گے، ہے جی. مسلمان ہے تو بریانی کھا لیں گے، ختم. آپ کو وہ بھوک یاد ہی نہیں رہے گی کہ مجھے بڑی شدید بھوک تھی. آپ ایسے ڈسکس کریں گے لیکن بڑی خوشی سے، آپ بڑی بھوک لگی سی یار، ہنس ہنس کے بتائیں گے. آپ کو وہ تکلیف بھول جائے گی. لیکن اس کے باوجود یہ جو آپ نے حل نکالا یہ انتہائی ٹیمپریری تھا. انتہائی ٹیمپریری حل ہے. بھوک لگے تو کھا جاؤ، کچھ نہ کچھ کھا لو. اس لیے کہ وہ بھوک کا علاج نہیں ہے. بھوک تو پھر لگے گی آپ کو 5 7 8 گھنٹے 10 گھنٹے بعد. میں نے پہلے ایک دفعہ جیسے سوال ذہن میں آیا تھا، میں نے کہا ایک موٹا تگڑا لہیم شہیم آدمی ہو، خوب زبردست تگڑا بہت، اور وہ کہے یار مجھے بڑی بھوک لگی ہے، اللہ کے نام پہ مجھے روٹی کھلا دو. آپ اس کو کیا جواب دیں؟ کہیں گے وہ جاب مستنڈا ہے، مجھ سے بھی زیادہ طاقت ہے، انسان کا بچہ ہے، شرم نہیں آتی، بھیک مانگ رہا ہے، جا کے کام کرو، محنت کرو، مزدوری کرو. آپ اسے دیں گے لیکچر. آپ یہ اس وقت احساس نہیں کریں گے کہ یار اس کا وجود بہت بڑا ہے، اس کا پیٹ بہت بڑا ہے، اور اسے واقعی بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے. مجھے اتنی بھوک نہیں لگتی ہوگی جتنی اسے لگ رہی ہے، کیونکہ اس کا وجود بہت زیادہ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بھوک کی روٹی کی زیادہ ہے. تو اس وقت اسے نصیحت نہ کریں، اس وقت اسے کچھ کھلائیں. پہلا کام تو یہ کریں، بعد میں اسے نصیحت کریں. آپ یہ نہیں کریں گے. آپ کہیں گے جا شرم نہیں آتی، مسٹنڈے دیکھو جی ذرا، ہے جی مجھ سے بھی ڈبل ہے وزن میں اور یہ بھیک مانگ رہا خبیث. لیکچر دیں گے اور دھتکار دیں گے. آپ احساس نہیں کریں گے کہ اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اور آپ اس کو بہت سارے لیکچر سنا کر اور قرآن اور حدیث کی بھی ٹھوک دیں گے 2 4. تو مسلمان آدمی ہے تو قرآن کی آیتیں 2 4 سنائے گا اس کو، یہ جہنمیوں باز آ جاؤ، دوسروں کا حق کھاتے ہو، لپٹ لپٹ کے مانگتے ہو. لمبی کہانی سنائیں گے. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ ٹیمپریری حل نکال کے سمجھتے ہیں پرماننٹلی حل ہو گیا. آپ کی ہر کوشش کا یہی حال ہے، ہر کوشش کا یہی حال ہے. آپ پورا زور لگا کے جو کوشش کریں ٹیمپریری حل ہے، پرماننٹ حل نہیں نکلتا. پرماننٹ حل ہوتا ہی نہیں ہے. پرماننٹ معلومات ہوتی ہی نہیں ہے. ٹیمپریری معلومات ملتی ہے آپ کو ہمیشہ. پرائیورٹی کے حساب سے آپ کی معلومات بدل جاتی ہے. آپ آج گریجویشن شروع کریں، ہم نے پیچھے کی تھی نا، کمپیوٹر پڑھا 95 96 97، وہ آج جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ تو بالکل پرانا. اب وہ پورا زور لگا کے پڑھا تھا ہم نے، بڑی مشکل سے. اتنا مشکل ہو گیا تھا وہ. ایک تو پیسے نہیں تھے، دوسرے سمجھ نہیں آتا تھا، وہ انگریزی میں تھا، بڑا مشکل ہو گئی تھی کہانی. پورے جان توڑ کے وہ کچا پکا جو بھی ٹوٹا پھوٹا کیا. آج بدل رہا ہے، آج وہ 0 پہ کھڑے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کیا تھا، بدل گیا سارا. وہ بہت ایڈوانس آ گیا، ہزاروں لاکھوں سافٹ ویئر نیا آ چکا ہے. کمانڈ لائن ہی بدل گئی پروگرامنگ کی. اب پرانی پروگرامنگ آپ لے کے نہیں چل سکتے، آپ کو نئی چیز ہے. اسی طرح آپ آج ایک کورس کریں، وہ ختم نہیں ہونے پائے گا، پتہ چلے گا دوسرا آگے، یہ تو فارغ ہو گیا، اب تو اس کی ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ ختم ہو جاتا ہے. پرائمری حل نکالتے آپ کی بڑی سے بڑی معلومات اور بڑی سے بڑی کوشش بس اتنی ہے. ٹیمپریری، پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ وہی ہے جو آپ کو حدیث سے مل جاتی ہے، سنت نبی سے مل جاتی ہے. لیکن اس پہ چلیں گے کتنے لوگ؟ پھر رونا اس بات ہے، کتنے لوگ چل سکتے ہیں. پھر آپ سوال کریں گے کہ جی میں تو نیک ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے پیسے چاہیے. میں تو نیک ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے جناب دولت چاہیے. میں نیک ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک گھڑی چاہیے اچھی سی، اور میرے بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے. اور میں نیک ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے حج اور عمرہ بھی کرنا ہے. آپ جو حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں بڑا اچھا کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں. 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ آپ نے حج کرنا ہے، آپ کو 8 لاکھ چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ 8 لاکھ اسپیئر کرنا ہے اس وقت ایک عام آدمی نے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ خواہش تو شدید ہے، دیکھنے میں ہے بھی بالکل جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسرا آدمی ہو جائے گا تیرے تو فرض ہی نہیں نا حج، تیرے تو بندہ ہی نہیں. یار فرض ہے یا نہیں ہے؟ دل تو میرا چاہتا ہے، میں تو جانا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے اگر وہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، 8 لاکھ اسپیئر کرے اس وقت کوئی آدمی اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ سسٹم میں، وہ اسے کیا کیا کرنا پڑے گا؟
یا تو خود کو بہت پھنسائے گا، کسی چکی میں پیسے گا بہت برے حال سے، کئی سال لگائے گا، بڑا مشکل کرے گا، یا پھر اس کی کوئی مدد کر دے کہ چل یار میں تینوں کرا دینا. پرماننٹ بات نہیں ہوگی، پکی بات نہیں ہے. آپ کی آج کوئی مدد کر دے، آپ کہیں پکی بات ہوگی، پرماننٹ حل نہیں ہے. آپ کل پھر کسی کے پاس چلے جائیں. جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مذکور صحابی آئے، غربت کا بتایا، آپ نے بالکل صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے نہیں کہا کہ جی تھوڑی سی مدد کر دیں بھائی صاحب. اس لیے آپ نے کہا آج ہم مدد کر دیں گے، کل یہ کسی اور گروپ میں بیٹھا ہوا کہے گا جی بیڑا غرق ہو گیا جی، لٹ گئے پٹ گئے، میری مدد کر، وہ گروپ کر دے گا. پھر یہ ایک اور گروپ کے پاس چلا جائے گا، کبھی یہودیوں کے گروپ میں چلا جائے گا، کبھی عیسائیوں میں چلا جائے گا، کبھی مشرکوں میں جائے گا، کبھی ہمارے پاس واپس آئے گا، مانگتا رہے گا. اس کی عادت ٹیمپریری حل نہیں نکالنا. آپ نے تو ہمیشہ اسی پہ فوکس. تو جتنا ڈسکس کرتے جائیں اتنا پھنستے جائیں گے، اتنے سوال مخمسے میں پڑتے جائیں گے. تو جو ہو رہا ہے سو ٹھیک ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی پہ یقین کر لینا چاہیے. اتنی ہی اوقات ہے، اتنی ہی اوقات. ان فیکٹ کئی سوالوں کے جواب آپ کے پاس بالکل نہیں ہے. بے حساب سوال ہیں جو صرف آپ کو اس لیے پتا ہے کہ آپ کا کچھ عقیدہ ہے. کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ ایک عقیدہ ہے آپ کے پاس، اس عقیدے نے کئی سوالوں کے جواب آپ کو دے دیے ہیں. اگر وہ عقیدہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر دیں، آپ کے پاس کوئی سوال، کسی سوال کا جواب. مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کہاں جائیں گے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، امتحان کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے. آپ کے پاس کوئی عقیدہ نہیں ہے، آپ کے پاس ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں ہے. یہی بات ہے. کتنی خوفناک بات ہے. کیا یہ خوفناک بات ہے؟ یا یہ کوئی خوفناک بات نہیں ہے، ایسی تیسی سب مسلمان ہونے. اور بھائی جان اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. مسلمان ہونے میں آپ کا کیا کمال؟ آپ صرف توون اور کرہن پیدا ہو گئے ہیں ایک فیملی میں، ہندو فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، آپ ہندو ہو گئے ہیں. عیسائی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، آپ عیسائی ہیں. مسلم فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، آپ مسلم ہیں. آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں. آپ کی پیدائش میں آپ کا کوئی اختیار نہیں چلا. بے اختیاری طور پہ آپ ایک اسکول آف تھاٹ میں داخل ہو گئے اور آپ کو انہیریٹ ہو گیا ہے ان کا عقیدہ، جس بھی مذہب میں آپ پیدا ہوئے. اسی بات ہے، آپ کا وہ عقیدہ بس اتنا ہی ہے. پتہ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے یا کچھ اور ہے. جی کتنے لوگ ہیں جو تحقیق کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر کچھ اختیار کرتے ہیں، اور وہ بھی وہی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ وہ آتے ہیں آخر عقیدے پر ہی ہیں. سوالوں کے جواب تو انہیں ملیں گے. آپ کو سوال قبر کے عذاب کا، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، میں بالکل ماننے والوں میں سے ہوں، قبر کا عذاب ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ مجھے تو میرا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. قبر میں آپ جائیں گے، سوال ہوں گے، منکر اور نکیر رہیں گے، میں ماننے والوں میں سے ہوں. یہ آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، یہ آپ کو یہ بتاتا ہے. ان فیکٹ بیتے گا کیا، یہ صرف قبر میں جانے والا جانتا ہے اصل کیا معاملہ. کیا میں ٹھیک سوچتا ہوں اس بات؟ اصل تو وہی، اب وہ بتانے لائق نہیں ہے. یہ بھی فیکٹ ہے. مردہ کیسے بتائے گا میرے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں قرآن شریف میں اس کا کچھ ذکر ہے، ایک آدمی کے مر جانے کے بعد کا اس کا فرمان قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کیا کہا. وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کو اپنا اسکول آف تھاٹ کے حساب سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. سورہ یاسین میں مل جاتا ہے کہ ایک آدمی کو جب قتل کر دیا گیا، انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی اس نے، اور اس کو قتل کر دیا اس کی قوم والوں نے. تو اس نے یہی کہا کہ کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے اس بات کا کیا انعام دیا، جو میں نے نبیوں کی تصدیق کی تھی کہ یہ سچے ہیں، اس کا جو مجھے انعام اللہ نے دیا ہے، کاش میری قوم یہ دیکھتی کہ مجھے اس کا کیا نتیجہ ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میرا عقیدہ اسی کے اوپر ہے، میں یہی مانتا ہوں. اپنی ذات کے بارے میں، اپنے آپ کے بارے میں مجھے پتہ تب چلے گا جب میری روح نکلے گی. حتمی بات، حق الیقین کب ہوگا؟ تب ہوگا واقعی موت آ گئی ہے. تو قرآن شریف میں بھی ایسے لکھا ہے، تمہیں یقین تب آئے گا جب فرشتے تمہاری روح نکال لیں گے. یقین تب آئے گا، پتہ تب چلے گا کہ یہ تو واقعی ہو گیا، یہ تو ایسا ہی تھا، یہ تھا جس کا ہے ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا. یہ اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، ابھی تمہیں صرف معلومات ہے. معلومات. اور ہر عقیدے کے پاس ایک معلومات ہے، ہر مذہب کے پاس، ہر عقیدے کے پاس ایک معلومات ہے.
تقریباً ملتی جلتی ہیں، بہت تھوڑا فرق ہے. سورگ اور نرک، ہیون اور ہیل اور جنت ایک ہی چیز ہے، یہ کچھ ڈفرنٹ نہیں ہے. یہ سورگ جو ہے اس کے اندر کون سی جناب علی گرز مارے جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی آپ نے ہیون سنی ہے جس کے اندر سزا ہو؟ کوئی آپ نے ایسی جنت سنی ہے جس میں سزائیں دی جا رہی ہیں، جس میں کوئی قانون ہے، لا اینڈ آرڈر ہے؟ کسی جنت کے بارے میں ایسا لکھا ہے کسی بھی مذہب کے؟ نہیں ہے. کوئی دوزخ ایسی جہاں حلوے پک رہے ہیں، تکیوں پہ بیٹھے ہیں، ٹھنڈے پانی مشروب چل رہے ہیں، فرسٹ کلاس ریسٹ مار رہا ہے. کسی دوزخ کے بارے میں کسی مذہب نے ایسا نہیں لکھا، کسی نے بھی. وہ لکھ ہی نہیں سکتے، وہ دوزخ ہی نہیں رہے گی. وہ یار یہ تو بڑا اچھا ہے. جیسے وہ امریکہ کی برٹش جیل جب سنتے نا، کہتے ہیں یار یہ تو بڑا مزہ آ گیا، اتنی سہولت تو ہمارے گاؤں میں نہیں تھی. فرسٹ کلاس ایکسرسائز بھی کراتے ہیں، ٹائم پہ کھانا دیتے ہیں، ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، کہتے ہیں باکسنگ بھی کھیلو، سوئمنگ بھی ہے یہاں، باڈی بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں. ہے نہیں؟ مزہ ہی آ گیا یار، یہ مجھے کہیں نکال ہی نہ دیں یہاں سے. وہ ایک فلم بنی ہے پیچھے، تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ 15-20 سال کچھ قیدی رہتے ہیں اس کے اندر. وہ کوئی یوم آزادی آ جاتا ہے، انڈین فلم ہے. اس میں جناب اناؤنس کرتے ہیں کہ 3 قیدیوں کو ہم آزاد کریں، 15 اگست ہے. ٹھیک ہے جی. 3 قیدیوں کے نام ہوتے ہیں. ایک چھوڑ ڈال دیتا ہے، میں تو بھائی جانا کوئی نہیں، باہر میرا ہے ہی کوئی نہیں، میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے. نہ اب تو تمہیں جیل میں نہیں رہنا، خبیث کے بچے باہر بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. وہ اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے ہیں جی، سنا ہے آپ نے؟ وہ اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے. وہ انسان ایسا ہی ہے. آخر وہ جب رہائی کو بالکل وہ ہوتا ہے نا کہ چل بھائی بستر اٹھا اپنا نکل، تو بیلچہ پڑا ہوتا ہے، بیلچہ اٹھا کے نا ایک کرمنل کے سر پہ مار دیتا ہے، کرمنل مر جاتا ہے. کہتا ہے ہوں تو میں قتل کرتا نا، ہوں تو میں اتنے رہ سکنا، چلو جی واپس. کہتے ہیں نہیں، نیا جرم کر دیا، اب تو رکھنا پڑے گا جیل میں. جب انسان کے جسم میں روح داخل کی جاتی ہے نا، تو ایک روایت کے مطابق، ایک کہاوت کے مطابق یہ بڑا تنگ پڑی کہ یہ مجھے کس اندھیرے گھر میں ڈال رہے ہو، قید کر رہے ہو. تو اس سے وعدہ کیا گیا کہ ہم تمہیں اس سے نکالیں گے باہر. اب جب نکالنے کی باری ہے تو کہتے ہیں میں تو اتنی ہی رہنا ہے، میں ایک اور جرم کر لوں گا لیکن مجھے جانا جیل میں، تھانے میں ہی رہنا ہے، پریزن میں. آزادی نہیں چاہیے. انسان ایسا ہی ہے، یوز ٹو تنگ پڑ جاتا ہے. تو بودھی سوچے ہیں ساری. تعمیر ترقی آپ کر نہیں سکتے، تخریب آپ کے ہاتھ میں رکھی کوئی نہیں ہے، فیصلے آپ کے ہاتھ میں ہیں کوئی نہیں، اختیار آپ کا چلتا کوئی نہیں. پتا نہیں کون سی چھلانگیں مار رہا ہے آدمی، پتا نہیں کون سی چھلانگیں. وہ غامدی صاحب سے ایک سوال کیا کسی نے، بڑا اچھا، وہ بندہ بھی سیانا ہے تو جواب بھی ٹھیک دیا. کئی لوگوں نے سوال کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ نے کہا کہ جی یہ بات صرف آپ کو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے، اور اس میں ابھی ٹائم ہے، تو ان کی مرضی ہوگی تو بتائیں. آپ جب قیامت کے دن ان سے ملے تو یہ پوچھ لیجیے گا آپ کو کیوں بنایا ہے. حتمی جواب اس کا میں نہیں دے سکتا آپ کو کیوں بنایا. پھر آپ تو کہیں گے سیدھی بات تھی، خبیث آدمی سیدھا بتاتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو میری عبادت کرو، بات ٹھیک ہوگی. ایسا ہی ہے تو بتا دیتے. لوگ کہتے کل سمجھ آ گئی. کتنوں کو، کتنے مان لیتے اس بات کو. پھر ایک اسکول آف تھاٹ اس پہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان کو ہم نے صرف اس لیے بنایا کہ وہ میری عبادت کرے. اب اس کی ایک اور تفسیر ہے، عام آدمی کی سننے کی نہیں ہے لیکن ہے، وہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، بتاتا ہوں، سکھا نہیں رہا بتا رہا ہوں کہ انسان اور جن جو کچھ کر رہا ہے وہ عبادت ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتا، اس کو بنایا ہی عبادت کے لیے. تو انسان کا جو بھی مشرب ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، جو بھی اس کا کام ہے، وہ ساری اس کی عبادت ہے. آپ کہیں عبادت کیا ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں کیا عبادت کیا ہوتی ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، مکارم میں اخلاق ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، فارغ اوقات میں ذکر اذکار ہے، شب بیداری ہے. یہی ہے. سورج کرتا ہے یہ کام، چاند یہ کام کرتا ہے، چیونٹی یہ کام کرتی ہے، سانپ یہ کام کرتا ہے، مچھلی یہ کام کرتی ہے. کون یہ کام کرتا ہے سوائے انسان کے؟ تو قرآن شریف میں ایسے لکھا کہ ہم نے عبادت کے طریقے الگ الگ رکھے ہیں، الگ الگ. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یہ سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، سارے کے سارے. یہ تسبیح میں محو ہے، تسبیح کر.
سورج کا نکلنا، غروب ہونا ہی، سرکل میں رہنا، زمین کا گردش میں رہنا اور ایک سسٹم کے مطابق پورے مدار کا چلنا، یہی اس کی تسبیح، یہی اس کی عبادت، یہی ہم نے اسے کہا تھا، اور وہ اس پہ لازم بھی یہی ہے. ابھی پچھلے سبق میں پڑھا نا کہ ہم نے سورج کو کہا کہ حاضر ہو جا، اپنا آسمان کو کہا کہ حاضر ہو جا، قائم ہو جا، تو اس پہ کون سا انکار کر سکتا تھا؟ حاضر ہو گیا. اس پہ لازم بھی یہی تھا کہ وہ میری بات غور سے سنے. اور زمین کو بھی کہا تو اس نے سب کچھ نکال کے باہر کر دیا جو اس کے اندر تھا اور حاضر ہو گئی. اس پہ لازم بھی یہی تھا، یہی اس کی عبادت ہے. زمین سے اس بات کا سوال ہوگا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، فجر پڑھی تھی یا نہیں. زمین سے اس بات کا سوال نہیں ہوگا. یہ جو آپ کی زمین ہے جس پہ آپ رہتے ہیں، یہ جنت میں جائے گی؟ کیا لگتا ہے سورج جنت میں جائے گا؟ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہاں جائیں گے؟ جائیں گے نا. تو نماز کی بیس پہ یا روزے کی بیس پہ؟ اپنی عبادت کی بیس پہ جائے گا. جو عبادت سکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، جو رکھی ہے، اس کی بیس پہ جائے گا. تو جو کچھ آپ کو سکھایا جاتا ہے وہ عبادت ہے. نافرمانی تو آپ کو نہیں سکھائی جاتی. آپ کو نافرمانی سکھائی جاتی ہے. آپ کو کوئی کتاب ایسی ہے جو نافرمانی کی کتاب نازل کر رہے ہیں، ایمان والو سیکھ لو، تمہیں اس کی ضرورت ہے. ایسی کوئی کتاب آئی ہے؟ 4 کتابیں آسمان سے آئی ہیں، 5واں ڈنڈا آیا ہے، وہ یار لوگ کہتے ہیں. نافرمانی کی کوئی کتاب آئی ہے؟ یہ نافرمانی کا بکلٹ چھوٹا سا کتاب ہے، یہ بھی لے لو یار. ایسے کیا کرو. انسان کے بارے میں تو مشہور ہے اس نے نافرمانی کے وہ نئے طریقے نکالیں کہ شیطان نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا، یہ جو حرکت تم نے کی ہے یہ تو میں بھی نہیں جانتا تھا، یہ تو میں نے بھی تجھ سے سیکھی. کیسے؟ وہ علامہ اقبال کا شعر، شیطان کا جو رونا ہے، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آدم کی صحبت میں خراب ہو گیا ہوں. بڑا اچھا شعر ہے فارسی کا، مزیدار. باہر انسان اتنا ہی ہے اور ایسا ہی ہے. سوال پہ سوال پیدا ہوتے جائیں گے، آپ مخمصے میں بڑھتے جائیں گے، جواب نہیں ملے گا. لا محالہ آپ ایک عقیدے پر آ جائیں اور اس عقیدے کے مطابق اپنے جواب لے لیں گے. ایک عقیدے کے سب عقیدے بھی ہوتے ہیں. رونا بھی اس بات، میجر عقیدہ ایک بنا لیا، اس کے سب کیٹیگریز ہوتی ہیں آگے. وہ بھی سب کیٹیگریز میں بھی آپ بائی چوائس اپنی پسند کا عقیدہ لے لیں گے. اہل سنت والجماعت حاضر و ناظر والا عقیدہ لیں گے. اہل حدیث وہ کہیں گے کہ جی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بڑے بھائی جیسے تھے. اب اپنا وہ اسکول آف تھاٹ اپنا ہے، وہ سب کو وہ ایسے ہی کہیں گے. میں تو حاضر و ناظر والوں میں سے ہی ہوں. ایسے تو آپ سب کیٹیگری بنائیں گے اور آپ چوائس کر لیں گے کہ جی مجھے کس اسکول میں جانا ہے، چلے جائیں گے. بنیادی طور پہ اگر آپ اس عقیدے کے چیپٹر کو نکال دیں، آپ بالکل ایسے کھڑے ہیں کہ جناب علی آنکھ کان ناک بند، سمن بکمن امیون، ختم بات، زیرو پر آ جائے. شاید وہ فیکٹری ریسیٹ ہونا ایک دفعہ ضروری بھی ہوتا ہے. شاید اگر آپ نئی میموری لینا چاہیں اور مشین کو ٹھیک کام کرانا ہے تو شاید فیکٹری ریسیٹ ضروری ہے. پرانی ساری میموری نکال دینی ضروری ہے، پھر مشین ٹھیک کام کرتی ہے، نیا پکھیرو نرم لیتا ہے، نئی سوچ آتی ہے، پھر وہ اپنے عقیدے بناتا ہے اور وہ عقیدہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور وہ اس میں بڑا مطمئن ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا لوگوں کو. وہ صدیوں سے نسلوں سے چلتے ہوئے ہزاروں لاکھوں بتوں کے نام جو اس کے بغیر ان کی زندگی نہیں چلتی تھی، سارے ختم کرا دیے، سب ختم. ایک اللہ کا ذکر جس کی تصویر ہی کوئی نہیں، جس کا بت ہی کوئی نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اتنا آسان تھا اس عقیدے پہ لانا؟ اتنا آسان تھا؟ فیکٹری ریسیٹ کیے بغیر ہو گیا. پرانی میموری ڈیلیٹ نہیں کرنی پڑی. پرانی میموری ڈیلیٹ ہوئی ہوگی ہے نا، تب کہیں نئی بات چلی ہوگی. تو سوچنا چاہیے. بہرحال تو ہم باتیں ہی کر سکتے ہیں، اور لیکن یہ بات اپنے ذہن میں ایک سوال ضرور رکھیں کہ آپ بچے کو گراس ہوپر بنانا چاہتے ہیں کہ چونٹیوں والی کہانی سنانا چاہتے ہیں. یہ سوال ضرور اپنے آپ سے کرنا چاہیے. مراقبہ کرتے رہیں، عبادت ریاضت کرتے رہیں. ہمارا اسکول آف تھاٹ یہی ہے. باقی تو یہ سارے فضول سوال تھے. ٹھیک ہے.